دشمن صحابہ کو تو چھوڑو ایک طرف، تمہارے اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے والے، اپنے آپ کو بڑے بڑے اسکالر اور لیڈر اور عالم کہلانے والے، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں صحابہ کو معاف نہیں کیا۔ صحابہ نے یہ غلطی کی، صحابہ نے یہ غلطی کی، صحابہ نے یہ غلطی کی، صحابہ نے یہ غلطی کی۔ کس بات کو روئے میرے عزیز، اور کیا کیا عرض کرے ہم تو۔ اس لیے میں تو ہمیشہ حاجیوں کو ایک مشورہ دیا کرتا ہوں کہ مکہ مدینے میں آئے ہو، 2 رکعتیں نماز پڑھ کے اللہ کے آگے رو کے دعا کرو، میرا اللہ تیرا دین مکے میں آیا تھا، مدنی لایا تھا، تو نے بھیجا تھا، تو اپنے گھر میں ہمیں لے آیا ہے، مہربانی کر ہمارے سینے کھول کے ہمیں وہی دین نصیب فرما۔ یہ دعا مانگو گے انشاءاللہ کفر اور بدعت کے اندھیرے چھٹ جائیں اور صحیح دین اللہ کی رحمت سے سمجھ آئے گا۔ اب دیکھیں حضرت عمر بیٹھے رو رہے، جب ہوش آیا، جب طبیعت ٹھیک ہو گئی، ہے میرے عزیز کیا کیا بات عرض کروں۔ اچھا ایمان سے کہیں حاجی آج ایک بات بتا دیں، دل سے پہلے دروشی پڑھ لیں پھر بتا دیں۔ اچھا اب جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے مہربانی کرے بیٹھ۔ اچھا طواف کرنے کے بعد جو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، تو چاہے کسی جماعت سے حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی ہو، جھگڑے ختم۔ سب نے طواف کرنے کے بعد الحمدللہ 2 رکعتیں جو ادا کرتے ہو کہاں کرتے ہو؟ ہاں جی۔ اچھا اگر تمہارا باپ ایک مسجد بنائے نماز پڑھنے کے لیے، مسئلہ بتاؤ سچا سچا، اور تمہارا باپ مسجد بنا کے مر گیا، مسجد موجود ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کرے قیامت تک رہے پڑھتے رہیں گے، ان مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب تمہارے باپ کو بھی ملتا ہے نہیں ملتا؟ ہاں جی ملتا ہے، باپ تو مر گیا لیکن ثواب جب تک مسجد قائم ہے، ثواب جب تک نمازی نماز پڑھے گا ثواب، تیرے باپ کو ثواب ملتا ہے۔ یہاں تو نے غور نہیں کیا کہ مدنی پاک نے طواف کر لیا، صحابہ سے پوچھا کہ 2 رکعت کہاں ادا کریں؟ حضور نے فرمایا مشورہ دو، اللہ کا کعبہ تو سارا کعبہ ہے، حرم تو سارا حرم ہے، حرم کا ذرہ ذرہ جو ہے محترم ہے۔ اب میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ 2 رکعت طواف والی جو ہے وہ ہم کہاں ادا کریں تاکہ آئندہ میری امت کو بھی تکلیف نہ ہو، اور ایک بات واضح بھی ہو جائے کہ امت کو 2 رکعتیں کہاں پڑھنی ہے۔ سارے صحابہ بات کرتے آئے، حضور نے دیکھا حضرت عمر کی طرف، آپ نے فرمایا عمر تم کیوں چپ کھڑے ہو، پڑھ لو، بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اور نے کہا حضور ہم تو غلام ہیں، آپ جہاں سجدہ کریں گے ہم وہی سجدہ کریں، ہم تو غلام ہیں، ہم نے تو اتباع کر دی ہے نا آپ کی، آپ جہاں نماز پڑھیں گے ہمارے لیے وہی جگہ سنت ہو جائے گی، اسی جگہ پہ ہم نماز پڑھیں گے۔ حضرت نے فرمایا وہ بات ٹھیک ہے لیکن میں نے مشورہ پوچھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا، انہوں نے کہا اگر مشورہ پوچھتے ہو تو پھر میرے دماغ میں تو ایک بات آتی ہے کہ جس پتھر پہ آپ کے ابا، آپ کے دادا حضرت ابراہیم الخلیل نے کھڑے ہو کے کعبہ بنایا تھا نا، اسی پتھر کے پیچھے آپ مصلی بنا تاکہ کعبے کی یاد بھی باقی رہے، ابراہیم کی یاد بھی باقی رہے۔ ابھی یہ فیصلہ ہوا، حضور غور کر رہے ہیں، اللہ نے حکم بھیج وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا کے میرے مجلس سے کہہ دو کہ عمر نے جو زمین پہ فرش پہ فیصلہ کیا میں نے عرش پہ منظور کر لیا۔ اب مقام ابراہیم کے مشورے دینے والا عمر ہے، قیامت تک حاجی آئے گا، اللہ کا طواف کر کے جب 2 رکعت پڑھے گا تو ثواب بھی حضرت جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تیرے باپ کو ثواب مسجد کا جاتا ہے، عمر کو نہیں جاتا۔ اور جس کو ثواب بھیجنے کے لیے 20-20 لاکھ آدمی کھڑا ہے، طواف میں دھکے کھا رہے ہیں، گر رہے ہیں، لوگ اوپر چڑھ رہے ہیں، لیکن حاجی کہتے ہیں کسی طرح وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اور اللہ نے
بھی اسی کو نشانی بنا دیا. فرمایا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. آج یہ مقام ابراہیم تمہیں ملا تو عمر کے صدقے میں ملا, حضرت عمر کے مشورے میں ملا, ان کی رائے میں ملا, ان کی تجویز میں ملا. اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ میرا امیر المومنین عمر, سب کہتے رضی اللہ عنہ, اگر دائیں نظر ڈالو تو صحابہ, بائیں نظر ڈالو تو صحابہ, نیچے نظر ڈالو تو صحابہ, اوپر نظر ڈالو تو صحابہ. نہیں سمجھ آئی بات؟ دائیں نظر ڈالو غار ثور پہ نظر ڈالو, ہجرت کی رات پہ نظر ڈالو تو غار میں کون نظر آتا ہے؟ مدنی کے ساتھ کون ہے؟ ہاں جی. مقام ابراہیم پہ نظر ڈالو تو کون نظر آتا ہے؟ ہاں جی, حضرت عمر. اور کعبے کے اوپر چھت پہ نظر ڈالو تو حضرت بلال. کون نظر آتا ہے؟ حضرت بلال نظر آتا ہے. سب کہتے رضی اللہ عنہم. یعنی دائیں نظر ڈالو, بائیں نظر ڈالو, آگے نظر ڈالو, پیچھے نظر ڈالو. اس لیے میرا مدنی جب بدر میں کھڑے ہیں, مدینے کے صحابہ چونکہ کبھی جنگ نہیں لڑے, حضور ذرا دل میں اداس ہیں کہ آج پہلی جنگ ہے, عدد بھی تھوڑا ہے اور بندے بھی تجربہ کار ہیں, جنہوں نے کبھی جنگ نہیں لڑی, ساری زندگی کھجوروں کے باغوں میں جن کی گزر گئی ہے. حضور اداس کھڑے, انصار کا سردار حضرت سعد اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں میرا مدنی لسنا اصحاب موسیٰ. اللہ دعا کر اللہ صحابہ کے نام پہ ہمیں ایمان دے. یاد رکھو, جس آدمی نے نبی کو نہیں مانا, خدا کو نہیں مانا, صحابہ کو نہیں مانا, تو محمد کو نہیں مانا. سیدھی سی بات ہے. خدا نبی کے فرمان کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا, اور نبی کا فرمان صحابہ کے بغیر سمجھ نہیں آتا. اللہ نے اپنے قرآن کا نمونہ محمد کو بنایا, محمد نے اپنے عمل کا نمونہ صحابہ کو بنایا. تب ہی تو مکمل ہوگا نا. الا ما انا علیہ و اصحابی. اب دیکھیں جناب, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نے کہا حضور اداس نہ ہو, ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں کہ کہہ دیں گے اذهب انت وربک فقاتلا, کہ تم جاننا تمہارا خدا جاننے. نحن اصحاب محمد, ہم تو نبی مدنی کے صحابی ہیں. تمہارے آگے کٹیں گے, تیرے پیچھے کٹیں گے, تیرے دائیں کٹیں گے, تیرے بائیں کٹیں گے, ہماری لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے, ہم مٹ جائیں گے. ہماری لاشوں پہ قدم رکھ کے کوئی آگے بڑھے تو علیحدہ بات ہے, جب تک ایک صحابی زندہ ہے مدنی کی طرف ایک تیر بھی نہیں آنے دیں. یہ دیکھو نا, دائیں کون ہے؟ صحابہ. آگے کون ہے؟ صحابہ. ایسے تو نہیں فرما دیا میرے مدنی نے ان اللہ اختارنی ثم اختارنی اصحابی. میرے مدنی نے ایسے تو نہیں فرمایا, فرمایا اللہ نے ساری کائنات میں مجھے چن لیا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چن لیا. اب نبی پہ کوئی اعتراض کرے تو اللہ کے چناؤ میں نقصان آیا کہ نہ آیا؟ اور صحابہ کو کس نے چنا ہے؟ فرمایا ان اللہ اختارنی, اللہ نے مجھے بھی چن لیا ہے اور میرے صحابہ کو بھی میرے لیے چن لیا ہے. ان کو میرا ساتھی بنایا ہے, میرا وزیر بنایا ہے, میرا عزیز اور رشتے دار بنایا ہے.